السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو بہت زیادہ اہمیت اور امپورٹنس کے حامل ہیں، اور وہ ہے رائٹنگ کے بارے میں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پری رائٹنگ اسٹریٹجیز کے بارے میں ہے، کہ جب بھی آپ کوئی چیز لکھیں گے، یا اسپیسیفکلی ایسے کی اگر ہم بات کریں، وہ آئلٹس وغیرہ کے لیے ہو، وہ کسی اور ایگزامینیشن کے لیے ہو، بی اے سیکنڈ پارٹ میں ہو، وہ ایف ای سی سیکنڈ پارٹ انٹرمیڈیٹ میں ہو، تو آپ ان اسٹریٹجیز پہ کام کریں گے، ہوم ورک کریں گے، اس پہ پریکٹس کریں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ اس کے لائق اور قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگ ایک اچھا ایسے لکھ سکیں گے۔ تو یہ جو اسٹریٹجیز ہے، اس کو ہم پری رائٹنگ اسٹریٹجیز کہتے ہیں، اور پری رائٹنگ کا مطلب ہے لکھنے سے پہلے کے جو اسٹریٹجیز ہے، جو تراکیب ہے، وہ ہمارے ساتھ بیسیکلی 5 ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ یہ اب فیئر جب ایسے لکھتے ہیں تب کی بات میں بالکل بھی نہیں کر رہا۔ جب آپ رف میں کام کریں گے، ایسے پہ پریکٹس کریں گے، تب یہ اسٹریٹجیز آپ لوگ سیکھیں گے، اور اس پہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے اور کام کریں گے۔ فیئر جو ایسے ہے وہ ان سارے پریکٹسز کے بعد ایک اچھی ایسے ہوں گی، اور آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ایک اچھے ایسے لکھ سکیں۔ سب سے پہلا جو اسٹریٹجی ہے 5 میں سے، وہ ہے لسٹنگ۔ اور لسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو ایک ٹاپک دیا جائے کہ آپ اس ٹاپک پہ ایسے لکھ دیں، تو اس ٹاپک کے پوائنٹس آپ لسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کو سی پیک کے بارے میں، انڈین ہسٹری کے بارے میں، افغان اینڈ امریکہ وار کے بارے میں، یا کسی اور کولڈ وار کے بارے میں آپ کو ایک ٹاپک دیا گیا ہے، یا پولوشن وغیرہ کے بارے میں، گلوبل وارمنگ کے بارے میں، کہ آپ اس کے بارے میں 500 300 400 ورڈز کی ایسے لکھے، تو آپ پہلے اس آئیڈیاز کو لکھ دیتے ہیں ایک رف پیج پہ، اور اس آئیڈیاز کو آپ ایسے لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل پولوشن کے بارے میں ہسٹری آف پولوشن آپ لکھ دیتے ہیں، پولوشن ان اور کنٹری پاکستان کے بارے میں آپ لکھ دیتے ہیں، پولوشن ان ڈفرینٹ ریجنز آف دا ورلڈ، یہ سارے آپ لوگ فار ایگزامپل، یا آپ 10 سے لے کے 15 یا 20 پوائنٹس تک آپ لکھ لیتے ہیں۔ تو اس کو ہم لسٹنگ کہتے ہیں۔ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم کلسٹرنگ کہتے ہیں، CLUSTERING۔ کلسٹرنگ کا مطلب ہے کہ لسٹنگ میں جو پوائنٹس آپ نے لکھے اس کو آپ ادھر کلیئر آؤٹ کر لیتے ہیں، اس کو آپ صاف کر لیتے ہیں۔ اس میں جو مسٹیکس یا جو ایکسٹرا پوائنٹس آپ نے لکھے ہیں، جو ضروری نہیں ہے، جو اس ٹاپک سے باہر ہے، جس طرح میں نے پولوشن کے بارے میں کہا، تو اگر ناولیز پولوشن کے بارے میں یا پولوشن کے خاتمے کے بارے میں ایسے لکھنی ہے، تو اس کی ہسٹری میں جانے کی، گلوبل اس کے ساتھ ریلیشن جو ہے گلوبل وارمنگ کی، ان چیزوں کی، اکانومی کی، فائنینسز کی، ان چیزوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ان پوائنٹس کو پھر کٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم کلسٹرنگ کہتے ہیں۔ آپ نے جو لسٹ بنائی تھی پوائنٹس کی، لسٹنگ میں سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا لسٹنگ، اس میں جو پوائنٹس آپ نے لکھے تھے، کلسٹرنگ میں آپ ان پوائنٹس کی صفائی کرتے ہیں، اور آپ اس میں برین سٹارمنگ کرتے ہیں۔ اور برین سٹارمنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک نقشہ بنانا۔ آپ لوگوں کو ویڈیو میں یہ دکھائی دے گا کہ برین سٹارمنگ جو ہے وہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ مڈل میں ہوگا، سینٹر میں ہوگا، اور اس سے مختلف روز چلے گئے ہوں گے، اس میں الگ الگ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے اس کے اندر ہوں گے، اس خانوں کے اندر ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو پھر کلیئر ہو جائے گا کہ مجھے کون کون سے پوائنٹ لسٹنگ سے اٹھانے ہیں اور ادھر لکھنے ہیں، جو کہ اس ٹاپک کے ساتھ، اس ٹائٹل کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ آپ ایکسٹرا چیزوں پہ بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، ایکسٹرا چیزوں پہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ وہ ان اوتھینٹک ہوں گے۔ پھر وہ آپ کی جو ایسے ہوگی وہ اوتھینٹک نہیں کہلائے گی۔ اچھا، آپ لوگوں نے کلسٹرنگ کی، آپ لوگوں نے ان لسٹنگ کے پوائنٹس کی صفائی کی، آپ لوگوں نے برین سٹارمنگ کی، تو جو مین پوائنٹس آپ کے ساتھ رہے، اس پہ آپ لوگوں نے اب فریلی لکھنا ہے۔ تو جو تھرڈ پوائنٹ ہے پری رائٹنگ اسٹریٹجیز میں، وہ ہے فری رائٹنگ۔ یہ پری رائٹنگ نہیں ہے، PRE والا، بیفور رائٹنگ نہیں ہے، یہ ہے فری رائٹنگ۔ فری کا مطلب ہے آپ انڈیپینڈنٹ ہے، جو بھی آپ لکھیں۔ فری رائٹنگ میں آپ سب کچھ فریلی لکھتے ہیں۔ آپ نہ سینٹینس سٹرکچر کو دیکھتے ہیں، SVO وغیرہ کو، نہ گرامر کو دیکھتے ہیں، نہ پنکچویشن مارکس کو دیکھتے ہیں، نہ کیپٹلائزیشن کو دیکھتے ہیں، نہ پیراگراف سٹرکچر کو دیکھتے ہیں، نہ ہی آپ ٹرانزیشنل ڈیوائسز یا اس طرح کے اور چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ سوچ وچار سے لکھتے ہیں، بلکہ آپ فریلی لکھتے ہیں۔ جو پوائنٹس، جو برین سٹارمنگ آپ نے کی تھی کلسٹرنگ میں، اس پہ دبا دب آپ لگے ہوئے ہیں، اور ان پوائنٹس پہ آپ لکھ رہے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں فری رائٹنگ۔ فورتھ جو پوائنٹ ہے، یہ ہو گیا تیسرا۔ فورتھ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں لوپنگ۔
LOOPING. اور لوپنگ بھی فری رائٹنگ میں کی ہی ایک اسٹریٹجی ہے، لیکن لوپنگ میں آپ فری رائٹنگ جو آپ نے ایسے لکھی تھی، جو پوائنٹس آپ نے لکھے تھے، اس کو آپ لوپنگ میں کلیئر کر دیتے ہیں. لوپنگ میں آپ فری رائٹنگ ایسے کی صفائی کر لیتے ہیں. فری رائٹنگ ایسے کی صفائی آپ ایسے کر لیتے ہیں کہ آپ کسی اور سے چیک کر لیں گے، یا خود جو بھی گرامیٹیکل مسٹیکس آپ نے کریٹ کیے ہیں یا بلنڈرز کیے ہیں، اس کو آپ نکال پھینکتے ہیں. آپ ایس وی او پہ دھیان دیتے ہیں. سنٹینس شروع کہاں سے ہوا ہے، اینڈ کہاں سے ہوا ہے، پیراگراف کہاں سے کہاں تک ہے، کیا اس میں ایک آئیڈیا ہے یا اور بھی ہے، پورے ایسے میں تیسرے اسٹیٹمنٹ کہاں ہے، ٹاپک سنٹینس کہاں ہے، جو ایکسٹرا انفارمیشن دیتی ہے، ایکسپلینیشن ہے، ایگزامپل ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ترتیب سے لکھنے ہیں. آپ نے پنکچویشن مارکس، کیپٹلائزیشن کو، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. آپ نے ٹرانزیشنل ڈیوائسز کو دیکھنا ہے، اور آپ کے جو پیراگرافس ہے، فار ایگزامپل انٹروڈکٹری پیراگراف، پھر باڈی پیراگرافس اور پھر کنکلوژن، ان سب کو آپ نے نمبر بائی نمبر دیکھنا ہے. اور اسپیلنگز مسٹیکس اگر آپ کے ہے یا کوئی اور جو بھی گرامیٹیکل مسٹیک ہے، وہ آپ لوپنگ میں اس ایسے سے جو آپ نے فری رائٹنگ میں لکھی ہے، اس سے آپ نکال دیتے ہیں. لاسٹ جو پوائنٹ ہے 5th نمبر، اس کو ہم جرنلسٹ کویسچنز کہتے ہیں. جرنلسٹ کویسچنز کا مطلب ہے کہ ہو، واٹ، ویئر، وین، وائی. یہ آپ 5 یا 6 کویسچنز اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو رف میں آپ نے ایک ایسے لکھی ہے، اس میں آپ یہ پوائنٹ پھر یہ کویسچنز خود سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا اس میں اگر کوئی کریکٹر ہے ہو، تو وہ اس میں ہے کیوں ہے. ہاؤ، آپ نے یہ چیز لکھی ہے تو کیسے لکھی ہے، کیسے ایکسپلین کی ہے. وٹ، کیا چیز لکھی ہے آپ نے، کیوں لکھی ہے، یا یہ جو چیز ہے یہ آپ نے جو آپ سے مانگی گئی ہے وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے. ویئر، اگر اس میں پلیس وغیرہ مینشن ہے تو آپ اس کو. تو یہ سارے کویسچنز اگر آپ کے ذہن میں آئیں گے، اس کو آنسرز دینے کے قابل آپ ہو، تبھی آپ کی ایسے ایک اچھی ایسے کہلائیں گی. جو فری رائٹنگ اسٹریٹجیز ہے وہ ہمارے پاس 5 ہے. سب سے پہلا جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے لسٹنگ. اور لسٹنگ میں آپ پوائنٹس جو ہے وہ لسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، اس کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں. پھر اسی پوائنٹس کی آپ صفائی کر لیتے ہیں کلسٹرنگ میں، جو سیکنڈ پوائنٹ ہے. پھر کلسٹرنگ یا برین اسٹارمنگ کے جو پوائنٹس رہتے ہیں آپ کے ساتھ مین، اور اس کو آپ ایک ترتیب بھی دیتے ہیں. کلسٹرنگ میں آپ 2 کام کر لیتے ہیں. ایک تو آپ نے لسٹنگ کی صفائی کی، اور دوسری آپ نے ایک ترتیب دی ان پوائنٹس کو. تو ان پوائنٹس پہ پھر آپ تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اسٹریٹجی، وہ ہے فری رائٹنگ. اور اس فری رائٹنگ کے بعد آپ اس فری رائٹنگ کی صفائی کرتے ہیں لوپنگ میں. اور لوپنگ میں آپ گرامیٹیکل مسٹیکس وغیرہ فری رائٹنگ سے نکالتے ہیں. اور پھر جب آپ کے ساتھ ایک اچھی ایسے آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ اس پہ جرنلسٹ کویسچنز اپلائی کرتے ہیں، جو کہ 5 یا 6 یا جتنے بھی اس پہ اپلائی ہوتے ہیں، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو. وہ جو مین ہے وٹ، وائی، ویئر، وین، ہاؤ، یہ کویسچنز آپ اس پہ اپلائی کر لیتے ہیں. تو پھر آپ کے ساتھ ایک اچھی اوتھینٹک ایسے رہ جاتی ہے. اور یہ آپ پریکٹس میں کر لیتے ہیں. جب اس پہ آپ 5 دفعہ، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، اتنے ہی اچھے رائٹر آپ ثابت ہوں گے. تو جب آپ کو پھر کوئی ٹاسک دیا جائے گا، وہ پیپر میں ہو، ایگزام میں ہو، ٹیسٹ وغیرہ میں ہو، کہ اس ٹاپک پہ آپ ایسے لکھیں، تو آپ ایک اچھی ایسے لکھنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ آپ اس پہ پریکٹس کر چکے ہوں گے. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور جو پوائنٹس ہے، مطلب آپ نے برین اسٹارمنگ وغیرہ سٹارٹ سے کی، تو آپ اس کو ایک رف پیج پہ کر سکتے ہیں. لیکن فری رائٹنگ آپ ایگزام میں یا ٹیسٹ میں نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں آپ ہوم ورک میں کریں گے، اس سے پہلے کریں گے، کلاس ورک میں کریں گے، جہاں بھی آپ کریں آپ اس کو پریکٹس کہیں گے. لیکن پھر اگر آپ کو ٹیسٹ پیپر وغیرہ ملے تو اس میں آپ یہ پریکٹس کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. آپ صرف برین اسٹارمنگ، آپ صرف لسٹنگ کر سکتے ہیں، آپ صرف کلسٹرنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. تو پھر آپ ڈائریکٹلی اس پہ پوائنٹس لکھیں گے. اور یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. ضروری اس لیے ہے کہ اگر آپ نے ایسے لکھنی ہے، اور جس طرح ہم بچپن میں اسکول میں یہ ساری چیزیں کرتے تھے، تو آپ سے بہت زیادہ مسٹیکس کریٹ ہوں گی. آپ کے جو مین پوائنٹس ہیں، اگر کسی فیوریٹ پرسنالٹی پہ یا کسی پبلک فگر پہ بات کرنی ہو آپ کو، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ اس کی ڈیتھ پہ بات کریں، پھر اس کی جوانی پہ، پھر اس کے بڑھاپے پہ، اور پھر اس کی پیدائش پہ. تو یہ ایک بے ترتیب ایسے ہوگی، اور یہ ساری کی ساری غلط ہے. آپ گرامر وغیرہ کو اگر توجہ اس پہ کرے بھی، تو آپ کی جو آئیڈیاز ہے وہ سیکوینس میں نہیں جا رہے ہیں. آپ غلط اس میں کوہیرنس اور کوہیژن نہیں ہے.
تو ان چیزوں کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. پوائنٹس آپ نے لکھے ہیں، پھر اس کی برین اسٹارمنگ وغیرہ، اس کے آئیڈیاز کے پہلے اس پوائنٹ پہ میں پیراگراف لکھوں گا، پھر دوسرے پہ، پھر اس پہ، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں پہ. یہ آپ کلسٹرنگ میں کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ایسے آئے گی وہ ایک اچھی ایسے ہوگی، اٹریکٹیو ہوگی، لوگ اس میں دلچسپی لیں گے اور اس کو اچھے سے پڑھ لیں گے. اور یہ آپ کے CSS PMS میں بھی اسی طرح کے ایسیز کام آ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.